نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے فضائل، کمالات اور مناقب بہت زیادہ ہیں۔ کسی نے انہیں تلوار سے ماپنے کی سعی کی ہے اور کسی نے اندھی عقیدت کی پرکار سے ماپنے کی سعی کی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر یوں کہنا پڑا کہ تمہارے بارے میں کچھ لوگ افراط اور تفریط کا شکار ہو جائیں گے، تو یہ جملہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مجھے عیسیٰ علیہ السلام کی طرح بہت زیادہ مبالغہ اور حد سے آگے نہ بڑھاؤ، اس لیے کہ لوگ فرط محبت میں غلو کر بیٹھے اور عیسیٰ علیہ السلام کو خدا یا عقیدہ تثلیث بنا بیٹھے۔ تو اس سے ایک بات تو یہ ثابت ہوتی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مقام کوئی معمولی نہیں ہے، یعنی لوگ اس حد تک اگر جا سکتے ہیں تو ظاہر ہے وہ فضائل اور کمالات اور مناقب کی بنیاد پہ جائیں گے۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے ازالۃ الخفا میں یوں لکھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا سب سے بڑا اختصاص اور سب سے بڑی جو امتیازی شان ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تقرب اور قربت ہے، یعنی بہت زیادہ ڈیوریشن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا، اور بلکہ آغوش محبت میں پلے بڑھے، آغوش محبت میں پروان چڑھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر تربیت رہے، یعنی اسلام لائے وہ بچپن میں لائے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دن کو، رات کو، صبح کو، شام کو، خلوت کو، جلوت کو، انفرادی اجتماعی زندگی کو، کھانے کو، پینے کو، سونے کو، جاگنے کو، معاشرت کو، معیشت کو، تبلیغ کو، جہاد کو اپنی آنکھوں سے اور قریب ہو کر دیکھا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض احادیث کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ اور کوئی سمجھنے والا نہیں تھا، اسی لیے اغزاہم کا لقب بھی تو ملا تمام خلفاء کے دور میں، یعنی سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا، سب سے بہترین فیصلہ کرنے والے حضرت علی رضی اللہ عنہ، ہر جمعے کو سنتے ہیں۔ اور خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا اور آقا کی نماز کو دیکھ کر جو ان کے اوپر اثر پڑا، تو قرآن کریم میں سورہ فتح میں جو ہے محمد الرسول اللہ والذین مع صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، اشداء علی الکفار حضرت عمر رضی اللہ عنہ، رحماء بینہم عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ، اور تراہم رکعا سجدا حضرت علی رضی اللہ عنہ، اور پھر سب کے بارے میں کہا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ اسی طرح قرآن کریم کی جو دوسری آیت ہے انعم اللہ علیہم من النبیین، تو صدیقین سے مراد صدیق اکبر، شہداء سے مراد حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، اور صالحین سے مراد تمام صحابہ، اور وحسن اولئک رفیقا۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کو اگر ابو تراب کہا گیا، اس کے بارے میں دو روایتیں کہ ایک دفعہ مسجد نبوی میں آپ مٹی پر لیٹے ہوئے تھے، اور ایک دفعہ دوسری ایک جگہ ہے مدینہ المنورہ میں کہ آپ گھر میں کچھ معمولی سی بات ہونے کی بنا پر وہاں چلے گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے تو ان کی عاجزی کو، تواضع کو، انکساری کو دیکھ کر کہا قم یا ابا تراب، یعنی مٹی کے ساتھ جو ان کی نسبت تھی، حالانکہ ان کی نسبت تو عرشوں سے اوپر، عمل کی اپنی اساس کیا ہے، بجز ندامت کے پاس کیا ہے، رہے سلامت تمہاری نسبت، میرا تو بس یہی آسرا ہے۔ جس حضرت علی رضی اللہ عنہ کو آقا نے اپنے بستر پر لٹایا، جس حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بدر میں ولید کو تڑپایا، جس حضرت علی رضی اللہ عنہ نے احد میں مصعب بن عمیر کا علم لیا، جس حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خندق میں ان دراندازی کرنے والوں کے سردار کو قتل کیا، جس حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مرحب کو پچھاڑ دیا، جس حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خیبر کو فتح کیا، جس حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خیبر کے دروازے کو اکیلے اکھاڑ پھینکا، جس حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں یحبہم کہ اللہ اور اس کے رسول ان سے محبت کرتے ہیں کا لقب ملا، جس حضرت علی کو فرمایا کہ علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں، جس حضرت علی رضی اللہ عنہ کی محبت کو من کنت مولاہ فعلی مولاہ نے بیان کیا، جس حضرت علی رضی اللہ عنہ کو انت منی بمنزلت ہارون بن موسیٰ کہا، جس حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کہا دنیا میں بھی آخرت میں بھی میرے بھائیوں، اس حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حنین میں جو استقامت کا پہاڑ بن کر دنیا کے سامنے
सामने खड़ा रहा। वो हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु के हज में सिद्दीक अकबर के बाद जिन्हें पैगामात के लिए भेजा, बचपन में जिन्होंने लिखना पढ़ना सीखा और वही की किताबत में किरदार अदा किया, 586 रिवायात को बयान किया और उनमें अक्सर रिवायात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा और फिर आपकी औलाद हजरत हसन हुसैन और मोहम्मद बिन हरफिया और हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, इनका उसमें हिस्सा था। तो इतनी बड़ी फजीलतों के जो हामिल हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु होते। फिर उनकी अकीदत में मुझे ये कहने दीजिए कि किसी ने तलवार से मापने की सही की, किसी ने अंधी अकीदत के प्रकार से मापने की सही की, किसी ने हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के बुग़्ज़ के बार से मापने की सही की। एक काश तुमको उसकी मेराज इंसानियत के जाविये से कभी मापने की तौफीक मिलती, आगही के किसी रास्ते से कभी मापते, मारिफत के किसी मंतिके से कभी मापते, नूर की सिमत खुलते हुए मरकज़े और दरवाजों से कभी मापते।